اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو تاجکستان کی ہسٹری بتائیں گے اور تاجکستان کی عجیب و غریب رسومات بھی بتائیں گے جن کو سن کر آپ کے لیے یقین کرنا بے حد مشکل ہوگا کہ ایک مسلم ملک میں ایسا کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تقریباً تمام طرح رسومات کی شروعات اسی طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح آج ہمیں یہ نظر آتی ہیں۔ ان کی شروعات ایک اسلامی ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان رسومات میں ایسی تبدیلیاں آتی گئیں کہ اب سوچ کر بھی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک مسلم ملک میں ایسا کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تاجکستان اور پاکستان کتنے آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور اگر ہم ان دونوں الفاظ کے نقطوں کی بات کریں تو دونوں میں نقطوں کی تعداد 6 ہے۔ یہ نام کچھ اس لیے بھی پاکستان سے ملتا جلتا ہے کیونکہ تاجکستان کی دوری پاکستان سے صرف اور صرف 16 کلومیٹر پر محیط تھی، اور آج بھی یہ دوری اتنی ہی ہے۔ جب سعودی یونین کا اتحاد ختم ہوا تو اس اتحاد کے ختم ہونے کی ایک وجہ تاجکستان سے افغانستان پر حملہ کرنا تھا، چونکہ تاجکستان اس وقت روسی اتحاد کا ایک مضبوط حصہ تھا، یعنی کہ روسیوں کی نظر اس وقت افغانستان پر نہیں بلکہ اس پاکستان کے گرم پانی یعنی کہ اس کی بندرگاہوں پر تھی۔ پھر روس کے ساتھ کیا ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ روسی اتحاد کی بڑی بڑی نامور شخصیات اس سے الگ ہوئی اور اس طرح کئی نئے ممالک وجود میں آئے۔ ان نئے بننے والے ممالک میں ایک تاجکستان بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی بندرگاہوں پر قبضہ تو نہیں کر سکے، مگر پھر اس ملک کا نام بھی پاکستان کے نام کے ساتھ ملتا جلتا ہی رکھ لیا۔ یہ خشکی سے گرا ہوا ملک تاجکستان، جس کی سرحدیں مشرق میں چائنا، مغرب میں ازبکستان، شمال میں کرغزستان اور جنوب میں افغانستان سے ملتی ہیں، یہ دراصل ایک زمین بند ملک ہے، یعنی کہ اس ملک کے کسی بھی اطراف سے اس کو سمندر نہیں لگتا۔ یہ سرزمین جہاں آج تاجکستان آباد ہے 4000 قبل مسیح سے مستقل آباد ہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں کے حوالے رہا۔ اس ملک پر سکندر اعظم نے بھی فتح کا پرچم لہرایا، لیکن سکندر اعظم کے فتح کرنے کے باوجود یہ علاقہ بہت جلد مقامی قبائل کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں کوئی بھی طاقت اسلامی سلطنت کا یہاں راستہ نہ روک سکی۔ اس تاجکستان پر منگولوں کا بھی قبضہ رہا، مگر وہ بھی عارضی۔ جب تاجکستان نے ایک آزاد ملک کا اعلان کیا تب پاکستان اور ترکی دونوں پہلے ایسے ممالک تھے جنہوں نے تاجکستان کو ایکسپٹ کیا۔ 1992 سے لے کر اب تک اس تاجکستان کا صرف ایک ہی لیڈر بنتا چلا رہا ہے جو کہ امام علی رحمان ہے۔ یہ چاروں اطراف سے خشکی سے گرا ہوا یہ ملک وسط ایشیا کا رقبے کے حوالے سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ تاجکستان کا زیادہ تر حصہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ پاکستان اور تاجکستان میں ٹائم ڈیفرنس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بہت خوبصورت اور با اخلاق ہیں۔ تاجکستان کی لڑکیوں کی خوبصورتی کے حساب سے اس ملک کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں کی وادی میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس تاجکستان کو وادی حسن کہا جاتا ہے۔ تاجکستان میں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم بالکل فری ہے، جس وجہ سے والدین
پر تعلیم کے خرچے کا بوجھ نہیں پڑتا، مگر پھر بھی یہ ملک معیشت کے لحاظ سے بہت سے ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ مگر آج کے جدید دور میں آہستہ آہستہ تعلیم کی بدولت اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں بہت جلد یہ دنیا کی بہترین ممالک کے صف میں کھڑا ہوگا۔ تاجکستان کے لوگ موسم بہار کے پہلے دن جو کہ 21 مارچ کو شروع ہوتا ہے، اس دن تاجکستان میں عید کے جشن کا سما ہوتا ہے۔ ہر کوئی نئے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے اور اس دن پھولوں کے ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے اور رنگا رنگ پکوان بنائے جاتے ہیں۔ موسیقی اور رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کو انجوائے کریں تو پھر آپ لوگ تاجکستان کا رخ کر لیں، کیونکہ یہاں شادی کی رسومات 7 روز تک چلتی رہتی ہیں۔ تاجکستان میں اگر کوئی لڑکا شادی کروانا چاہتا ہے تو اس شادی سے پہلے وہ تاجکستان کی حکومت کو اپنا تمام تر مال و دولت اور جائیداد کے متعلق ساری ڈیٹیل بتاتا ہے۔ اس کا مقصد کوئی ٹیکس لگانا بالکل نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی شادی پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کر بیٹھے اور کنگال نہ ہو جائے۔ اس تمام تر جائیداد کو دیکھنے کے بعد حکومت کی طرف سے اس کو اجازت نامہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو تمام تر مینیو بتایا جاتا ہے تاکہ اضافی اخراجات سے بچایا جا سکے۔ تاجکستان میں شادی سے پہلے لڑکی کو چیک کروایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں اس شادی سے پہلے کبھی اس لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات تو قائم نہیں کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی والے دن لڑکا اور لڑکی کو سب کے سامنے لیٹنا ہوتا ہے۔ یہ لیٹنا کچھ ہی پلوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس لیٹنے کے دوران اس جوڑے کے اوپر لی ہوئی چادر میں سے ایک بچے کو گزارا جاتا ہے۔ تاجکستان والوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ جوڑا جلد ہی ماں باپ کی حیثیت حاصل کر لے، اس وجہ سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ رسم کی شروعات کچھ اور طرح سے ہوئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رسم تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اس رسم کی شروعات کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ شادی شدہ جوڑے کو بچہ کچھ دیر کے لیے بچہ گود میں پکڑایا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ رسم اس موڑ پر آ پہنچی ہے۔ سال 2007 میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ اس شادی میں صدر امام علی رحمان نے گانا گایا، جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈانس بھی کیا، جس کی ویڈیو کسی شخص نے بنا کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی۔ تاجکستان کی حکومت کی طرف سے یوٹیوب کو ایک ای میل بھیجی گئی تاکہ وہ یہ ویڈیو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دے، مگر یوٹیوب نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، جس کے بعد اس ملک میں یوٹیوب کو ہی بین کر دیا گیا۔ اب کچھ عرصہ قبل اس ملک میں دوبارہ سے یوٹیوب کو اجازت دی گئی۔ اس ملک میں جتنا نقصان قدرتی آفات سے ہوتا ہے اتنا اس ملک کو نقصان کبھی کسی جنگ سے بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس ملک کے چاروں طرف پہاڑوں سے گرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک بہت زیادہ زلزلوں کی زد میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس ملک میں زلزلوں جیسی قدرتی آفات معمول کی بات ہے۔ اب آپ کو آخر پر یہ بات بتاتے چلے کہ امام علی رحمان اس ملک کو غربت سے نکالنے کے لیے کفار کے ساتھ ساتھ پیش نظر آ رہے ہیں، اور کچھ سال قبل اس ملک میں عجیب و غریب پابندیاں بھی عائد کی گئی تھی، جیسا کہ مرد 35 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کر سکتا اور عورتیں پردہ اور نقاب نہیں کر سکتی۔ ایسی ہی بہت سی عجیب و غریب پابندیاں عائد کی گئی تھی، جن پر سے فی الحال پابندی ہٹا دی گئی ہے۔